إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 34 سے پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام پر جو اہم ترین ان کی زندگی کا، ان کے واقعے کا جو موڑ ہے وہ کیا ہے کہ جب بھرپور جوانی پر آئے اور جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں رہنے والی عورت نے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دی۔ کب؟ بند کمروں میں، غلقت الابواب، دروازوں کو اس نے تالے لگا دیے اور بند کمروں میں جا کر وہاں یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف بلایا اور کہا ہائی تلک، یوسف میری طرف دیکھ تو صحیح۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے اس گناہ سے بچائے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کام کرنے والا ظالم ہوتا ہے، لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پیچھے بھی میں نے سبق بتائے تھے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہیں کہ یوسف بنیں، اس گناہ سے بچیں، اور لا یفلح الظالمون پر اب پھر میرے ذہن میں ایک اور سبق آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا یفلح الظالمون، یہ کام کرنے والے ظالم ہوتے ہیں اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو وقتی طور پر اپنے جسم کو لذت پہنچانے کے لیے، اپنے وقتی مفادات کے لیے دوسروں کی عزتوں پر حملے کرنے والے ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو ظلم کرنے والے ہوں وہ کبھی کامیاب، وہ بڑی کامیابیاں ان کو نہیں ملتی۔ اگر وہ ہو جاتا، ظلم تھا نا، لیکن وقتی طور پر تو فائدہ تھا، جسمانی لذت تھی۔ جو وقتی فائدوں کو لینے کے لیے دوسروں کے حق ماریں، دوسروں کی عزتوں پر حملے کریں، دوسروں کے مال پر حملے کریں، دوسروں کے حق غصب کرنے والے ہوں، بڑی کامیابیاں ان کو کبھی نہیں ملا کرتی۔ چاہے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ وہ کامیاب ہو بھی جائیں، لیکن بڑے منصب اللہ ان کو دیتے ہیں جن کے دل میں دوسروں کا حق بھی ہوتا ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں کیا ہے آگے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً ارادہ کر لیا وہ عورت، گناہ کا اس نے ارادہ کر لیا تھا، گناہ کا ارادہ وہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، لولا رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ یوسف علیہ السلام، برہان کیا ہے؟ اللہ کے عذاب، اور اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، اپنے منصب کو دیکھا اور اپنا ایک جو نبوت کا خاندان ہے اس کو دیکھا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتیں تو وہ بھی، کیونکہ انسان تھے، وہ بھی گناہ کی طرف جو میلان ہے وہ تو اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے نا، وہ بھی ارادہ کر لیتے، مائل ہو جاتے جس طرح وہ مائل ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ بچایا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ گناہوں سے بچا کر رکھے۔ لولا رأى برہان ربی کذالک لنصرف، اللہ فرماتے اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں اس سے السوء، گناہ کو، والفحشاء، اور فحاشی کو، انہو، بے شک وہ، من عبادنا المخلصین، ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ مخلص اسے کہتے ہیں جس کو اللہ خود چن لے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مخلص ہوتا ہے خود بچنے والا، اور مخلص جس کو اللہ بچا لیں۔ شیطان نے بھی اللہ سے یہی کہا تھا نا، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ میں ہر کسی پر حملے کروں گا، بچے گا وہ مخلص جس کو تو بچا لے گا۔ اور اللہ اس یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مخلص تھا، ہم نے اس کو بچایا تھا۔ ہم اپنی طاقت، نبی کیا کہہ رہے ہیں آگے آئے گا، بلکہ 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے تو کبھی نہیں بچ سکتا تھا گناہ سے، میرے اوپر میرے رب نے رحم کیا تو میں گناہ سے بچاؤں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، نبی جب کہہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں بچ سکتا تھا، ہم کہاں کے ہیں؟ ہم کیسے گناہ سے خود بچ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ہر قسم کی فحاشی اور یعنی بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اللہ ہمیں خود بچا دے۔ انہو من عبادنا المخلصین واستبق الباب، پھر وہ دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور پکڑی اس نے اس کی قمیص۔ یوسف علیہ السلام جب بھاگے
اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو وحی کی کہ اب دروازے تو بند ہیں، تالے لگے ہیں. یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب دوڑو. یوسف علیہ السلام دوڑے. وقدت قمیصا، اور پیچھے سے عورت نے اس کی قمیص کو پکڑا تو قمیص پھٹ گئی وہاں سے. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور انہوں نے پایا اپنے سردار کو دروازے پر. قالت، تو کہنے لگی، ما جزا، کیا جزا ہے، بدلہ ہے، لمن من ارادہ بِأَهْلِكَ، اس کا جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ، سوءً گناہ کا، الا یسجن، مگر یہ کہ اسے قید میں ڈال دو، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دو. تو یہاں پر بالکل ہی تیوری اس کی بدل گئی. انشاءاللہ آگے اس کے بعد کیا ہوا وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.